سب سے پہلے جناب نصرت صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی شکاگو چیپٹر، جناب ندیم صاحب، جناب چودھری کریم صاحب، آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے عرصے میں آپ نے پیپلز پارٹی کو آرگنائز کیا اور لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کی ممبرشپ بڑھائی۔ یہ بات ہمارے لیے قابل تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی آپ کے ہاتھ میں تقویت پائی۔ آپ کے لیے ایک شعر ہے ندیم صاحب، نصرت صاحب، میں اکیلا ہی چلا تھا جار پہ منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جار پہ منزل، لوگ ساتھ آ گئے اور قافلہ بن گیا۔ آج ہم بے نظیر کی سالگرہ کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، لیکن مجھے نصرت صاحب نے یہ ذمہ داری سونپی کہ آج آپ کچھ کہیں گے تو میں یہاں حاضر ہوا۔ جو تھوڑا بہت بے نظیر کے بارے میں جانتا ہوں، وہ ہماری بھی لیڈر تھیں، وہ پاکستان کی ایک بہت عظیم لیڈر تھیں، وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ان کو 2 دفعہ پاکستان کی پرائم منسٹر رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ 1953 ذوالفقار علی بھٹو کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام بے نظیر بھٹو رکھا گیا۔ بے نظیر بھٹو اپنے علاوہ ان کے 2 بھائی اور 1 بھائی اور 2 بہنیں اور تھیں، مگر بھٹو صاحب کی نظر بے نظیر پہ شروع سے ہی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ خداداد صلاحیتوں کی مالک ہے اور مجھ میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے۔ بے نظیر نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی اور اس کے بعد وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹ کیا اور اس کے بعد انگلینڈ چلی گئیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے انٹرنیشنل لا اور انہوں نے ایک اور بھی کچھ کیا تھا، مجھے یاد نہیں، گراؤنڈ پہ کچھ کیا تھا۔ تو بھٹو صاحب جانتے تھے کہ یہ بہت خوبیوں کی مالک ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ بے نظیر کو اپنے ساتھ رکھیں۔ 1971 سے اس خاندان کا زوال اور اعتدال دونوں شروع ہوتے ہیں۔ 1972 میں جب بھٹو صاحب سیکورٹی کونسل آئے اور جب ہماری فوجیں بنگلہ دیش کے اندر لڑ رہی تھیں، بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ اس واقعے کا سیز فائر کیا جائے، مگر انہوں نے وہاں 4 دن رہ کے دیکھا کہ وہاں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہ سیکورٹی کونسل میں جو ان کے ہاتھ میں پیپر تھا وہ پھاڑ دیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا وہ ایک تاریخی واقعہ تھا اور اس کے بعد سے بھٹو صاحب جو ہے وہ بڑی طاقتوں کا نشانہ بن گئے۔ بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے۔ 1974 کی ان کی وہ اسلامک سمٹ کانفرنس ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے تھے۔ پھر ان کا جب ادھر شملہ سمجھوتے میں اندرا گاندھی کے ساتھ جب وہ ملنے گئے تو بے نظیر بھٹو ان کے ساتھ تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب ہمیشہ بے نظیر بھٹو کو پنکی کہہ کر جو مخاطب کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی چہیتلی اور لاڈلی جو ہے وہ بیٹی تھی۔ بھٹو صاحب 77 میں ان کو فوجی ٹولے نے جو ہے ایک سازش کے تحت جو ہے برخاست کر دیا اور اس وقت بے نظیر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکی تھی اور محترمہ بے نظیر جو ہے وہ پاکستان لوٹی۔ بھٹو صاحب کو بند کر دیا گیا اور ان پہ جھوٹا مقدمہ چلایا گیا۔ اگر ٹائم زیادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ بھٹو صاحب پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ آخری دنوں میں بے نظیر ان سے ملنے جایا کرتی تھی اور بھٹو صاحب کہا کرتے تھے اس قوم
قوم کی تقدیر کا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ بھٹو صاحب ان کو ٹرین کیا کرتے تھے کہ جب اس قوم پہ مصیبتیں آئیں گی تو آپ اپنے والد کی شہادت کو نہ دیکھیے گا، آپ وہ تعلیم دیکھیے گا جو میں نے آپ کو جو ہے وہ دی۔ بھٹو صاحب 4 اپریل 1979 کو ان کو ہینگ کر دیا گیا رات کے اندھیرے میں، اور ان کی باڈی جو ہے وہ لاڑکانہ کے اندر 10 آدمیوں کے حوالے کر دی گئی جو ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج جو 2013 کے اندر جو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیے اس کے اندر یہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ غلط تھی اور وہ ایک انوسنٹ آدمی تھی۔ محترمہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کچھ عرصہ پاکستان میں رہی، لیکن ان کو بہت ہارڈ ٹائم دیا گیا۔ محترمہ اس کے بعد جلا وطن کی زندگی گزارنے دبئی اور لندن چلی گئیں، اور 1986 کے اندر محترمہ جو ہے وہ پاکستان واپس تشریف لائیں، اور وہاں سے انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے دوبارہ جدوجہد کا جو ہے آغاز کیا۔ وہ چاہتی تھی اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں، وہ چاہتی تھی اس ملک میں فوجی آمریت نہ ہو، وہ چاہتی تھی اس ملک میں ڈیموکریسی ہو۔ وہ واپس آئیں اور یہاں سے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ محترمہ کی شادی 1987 میں آصف علی زرداری کے ساتھ ہوئی، اور 1988 میں محترمہ پاکستان کی پہلی الیکٹڈ ینگ بیوٹیفل اسلامک کنٹری کی پرائم منسٹر جو ہے وہ بنی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اعزاز تھا، کیونکہ یورپین کنٹریز کے اندر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ شاید اس ملک میں، اسلامی ملکوں میں عورت کی جو ہے وہ سپرمیسی نہیں ہے، مگر ایک ایسی عورت کو پرائم منسٹر بنا کے ہم نے پیغام دیا، اور یہ پیغام بھی دیا کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال پسند جو ہے وہ مذہب ہے، اور وہ عورت اور آدمی میں تفریق محسوس نہیں کرتا، بلکہ صلاحیتوں کو وہ ہے وہ اجاگر جو ہے کرتا ہے۔ کیا بات 1988 میں جب محترمہ آئیں، الیکٹڈ تو وہ 5 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر یہاں کے سازشی ٹولے نے ان کو 20 ماہ کے اندر جو ہے وہ فارغ کر دیا۔ 1988 کے بعد محترمہ پھر ایک دفعہ جلا وطن کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ چلی گئیں، اور 1993 کے اندر وہ اس دفعہ واپس آئیں، پھر الیکشن ہوئے، اور محترمہ ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بنی، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کی آواز تھی، اور پاکستان کے عوام ان کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے تھے۔ محترمہ ایک دفعہ پھر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی، مگر اس دفعہ 1996 کے اندر 3 سال کے بعد ان کو پھر اقتدار سے اتار دیا گیا، اور اس دفعہ انہوں نے پھر اپنا ٹینیور جو پورا نہ کیا۔ محترمہ پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے۔ ان کے شوہر آصف علی زرداری کو 10 سال کے لیے مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا، جو کہ ان کے لیے ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی جرم میں جو ہے وہ ملبوس ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری جو بے نظیر کے شوہر تھے، جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، ان پہ ایک الزام بھی ثابت نہ ہو سکا کہ وہ کرپٹ آدمی تھے، اور ان کو 10 سال کے بعد حکومت نے بری کر دیا۔ محترمہ آخری مرتبہ 7 اکتوبر 2007 کو جو ہے وہ واپس آئیں۔ میں بھی ان میں لوگوں میں شامل تھا۔ 2007 اکتوبر کو جب محترمہ یہ کپڑے پہن کے اور اس پوزیشن میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تشریف لائی تھی، ہرے رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہی دعائیا ہاتھ ان کے اٹھے ہوئے تھے کہ یا خدایا میری سرزمین کو سر کو سوکھ کر دے، اس سرزمین کو کامیاب کر دے، اس زمین کے اندر لوگوں کو بسنے والوں کو جو ہے وہ عزت آبرو روزگار، جو بھٹو صاحب کہا کرتے تھے ہم غریبوں کے لیے لڑیں گے، وہ بے نظیر نے عہد کیا، اور اس نے جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، میں اس میں شامل تھا۔ یہ کوئی 5 بجے کا وقت تھا جب محترمہ جو ہے وہ لینڈ کی، اور اس کے بعد جب کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، اگر جو کراچی سے لوگ فیملیئر ہیں تو کراچی ایئرپورٹ سے لے کے ڈگ روڈ تک صرف سر نظر آتے تھے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یا بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ ٹرک نظر آتا تھا جس میں محترمہ تھی،
محترمہ ایک تھی، شہید ہو گئے اور محترمہ کو اس ٹرک سے اتارا گیا اور اتار کے خاموشی سے جو ہے ان کو کلفٹن لے جایا گیا۔ مجھے یاد ہے اس صبح جس میں تقریباً 200 لوگ کے قریب کراچی میں شہید ہوئے تھے، محترمہ کو بتایا گیا کہ آپ ان کے گھر نہ جائیں کیونکہ آپ کو سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ محترمہ نے کہا کہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، میں ان لوگوں کے یہاں جانا چاہتی ہوں جنہوں نے میری راہ میں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے پاکستان کو ڈیموکریسی دینے کے لیے اپنی جان شہادت پیش کی۔ اور مجھے یاد ہے اس صبح محترمہ ہر ایک انڈیویجل کے گھر میں گئیں اور وہ پاکستان کی تاریخ میں، کراچی کی تاریخ میں بہت غمگین جو ہے وہ معاملہ تھا۔ جلسے جلوس ہوتے رہے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی تھی، جنوری تھی، موسٹ پروبلی جنوری تھی، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، محترمہ کا قافلے آگے بڑھتے رہے۔ محترمہ کو الیکشن کمپین پہ جانا تھا، محترمہ ملتان چلی گئیں، محترمہ لاہور چلی گئیں، اور جہاں جا کے وہ جلسے کرتی تھی وہاں دیکھنے والے تاریخی ہجوم ہوتے تھے جو اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ محترمہ ہم نے تمہارے حق میں جو ہے ووٹ دے دیا ہے، اگلی پرائم منسٹر تم ہماری کنٹری کی ہو۔ اور محترمہ اس دفعہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کے لیے جا رہی تھی۔ سفر چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا، اور وہ وقت آ گیا جو 27 دسمبر 2007 کا تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ میں محترمہ کی تقریر تھی۔ میں اس تقریر کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، بلکہ میں کیا دیکھ رہا تھا، اس تقریر کو ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے لوگ آگے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور محترمہ اتنی خوش تھی، ان کے چہرے پہ اتنی خوش تھی کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کی پرائم منسٹر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوگی۔ محترمہ نے تقریر کی، لوگ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح رقص کرتے رہے، اور نعرہ ایک ہی تھا، ہماری تقدیر، ہماری تقدیر، بے نظیر، بے نظیر۔ محترمہ نے بہت کامیاب جلسہ کیا، اور جلسہ کرنے کے بعد جب وہ پیچھے کے دروازے سے، جو ہم نے دیکھا پیچھے کے دروازے سے، جب وہ اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھی، گیاروں میں آ کے بیٹھی، تو ایک طرف ان کے امین فہیم تھے اور ایک طرف ناہید عباسی تھی۔ محترمہ کو بتایا گیا محترمہ سیکیورٹی کلیئرنس کے لحاظ سے آپ اپنا ہڈ نہ کھولیں، اوپر جو گاڑی کا پجاروں کا ہڈ ہوتا ہے وہ ہڈ نہ کھولیں، مگر محترمہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے عوام کے، اپنے ورکر کے قریب رہے، اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ جب ان کے ورکر آئے گاڑی کے قریب، انہوں نے ہاتھ ہلانے شروع کیے تو محترمہ رہ نہ سکی، اور محترمہ نے اپنا ہڈ آن کیا اور انہوں نے سر جو ہے وہ باہر نکالا۔ بس سر نکالنے کی دیر تھی، نہ جانے کہاں سے وہ گولی چلی، اور گولی چلنے کے بعد محترمہ نے گھبرا کے جب اپنے سر کو ادھر ادھر کیا تو اس کے ہڈ کے ساتھ جو ہے محترمہ کا سر پھینکا گیا، اور وہ بہت ہی محترمہ کو شدید ضرب لگی، اور یہاں پر محترمہ کو بتایا گیا کہ وہ ہسپتال لے کے جا رہی ہیں۔ ہم پاگلوں کی طرح کبھی ٹی وی سنتے تھے، کبھی ریڈیو سنتے تھے، کبھی کچھ سنتے تھے۔ ہمیں زرداری صاحب کا پیغام دبئی سے آ رہا تھا کہ محترمہ زندہ ہے، محترمہ کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ ہم بھی ان میں سے ایک تھے جو ہے مسلح پہ بیٹھ گئے کہ یا خدا ہماری زندگی لے لے، مگر محترمہ کی زندگی کو سیف کر۔ مگر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کے دن اس دنیا میں پورے ہو چکے تھے، اور محترمہ نے اپنی زندگی کو یہاں جو ہے وہ خاتمہ کیا، اور اگلے دن ان کو جو ہے بھٹو صاحب کے پہلو کے اندر جو ہے ڈورو کے اندر جو ہے وہ محترمہ ایک بہت عظیم لیڈر تھی۔ محترمہ کا وہ پہلو تھا کہ جب وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنی تو مرتضیٰ بھٹو کا پولیس مقابلہ تھا، وہ بھی میں اس وقت کراچی میں تھا، اور مجھے یاد ہے جب پرائم منسٹر ہاؤس میں محترمہ کو بتایا گیا کہ مرتضیٰ بھٹو کو گولیاں لگی ہیں، تو آپ یقین کیجئے مجھے نہیں معلوم، وہ اہل تشیع تھی، وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ ہسپتال جو گئی تھی۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، انہوں نے جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، اور مرتضیٰ بھٹو کے لیے وہ بہت پیار کرتی تھی مرتضیٰ بھٹو سے،
اور چاہتی تھی کہ اسی طرح مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ سمجھ جائیں پولیٹیکلی لیکن نہ سمجھ سکے. اور یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ 80 کے اندر ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز کو جو ہے وہ کسی نے زہر پلا دیا تھا جس سے ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. اور مجھے دکھ ہے کہ نصرت بھٹو فرانس میں ان کی ڈیتھ کے بعد تھوڑی بیچاری عجیب حالت میں کر رہی اور ان کی ڈیتھ ہوئی. اس لحاظ سے ایشیا کی یہ وہ فیملی تھی جو کسی بھی طرح گاندھی فیملی سے الگ نہیں تھی. گاندھی فیملی کو بھی اسی قسم کے حادثات پیش آئے, شیخ مجیب کو بھی اسی قسم کے حادثات پیش آئے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی. محترمہ کی کیونکہ وہ الیکشن کمپین اپنی پوری کر چکی تھی اور ان کا وہ آخری جلسہ تھا پاکستان میں جب جنوری 2008 میں الیکشن ہوئے تو وہ آصف علی زرداری میں الیکشن جیتے بیکاز وہ سارا پلیٹ فارم محترمہ نے جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا. اور یہاں سے پیپلز پارٹی کی اگر 5 سال حکومت رہی تو اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری کو نہیں, بلاول بھٹو کو نہیں, اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس ہستی کو جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, جس نے اپنی بیٹی کو وہ تعلیم دی تھی کہ عوام کے قریب رہنا. بے نظیر مرتے تک عوام کے قریب رہی. آج مجھے ان کی برتھ ڈے پہ خوشی بھی ہے مگر ان کے اظہار شہادت کرتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محترمہ کے درجات بلند کر اس خاندان پر نہ رحم کرے.